بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ریلیشن شپ کی ٹیکنیک کو پڑھیں گے. ریلیشن شپ کی ٹیکنیک ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور کس طرح یوز کرتے ہیں، ہم اپلائی کس طرح کریں گے. اس میتھڈ کو سیکھنے سے پہلے ہم ایک سینیریو بنائیں گے، پھر اسی سینیریو میں جو پرابلم ارائز ہوگا اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے پھر ہم اپنے ایک ٹیبل کو ایک سے زیادہ ٹیبلز میں پارٹیشن کریں گے. اس کے بعد دونوں ٹیبلز کو آپس میں لنک کریں گے اور پھر ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل میں ڈیٹا کس طرح ٹرانسفر ہوتا ہے اس میتھڈ کو سیکھیں گے. فرسٹ آف آل ہم اپنے ڈیٹا بیس کو اوپن کرتے ہیں. دیکھیں آلریڈی میں نے اوپن کیا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اسٹوڈنٹ انفارمیشن کا. فار ایگزامپل یہ اسٹوڈنٹ کے رول نمبرز ہیں اور انہی اسٹوڈنٹس نے 5 پیپرز میں اپیئر ہونا ہے. سمپل میتھڈ ہم جب اپلائی کرتے ہیں تو اسی ٹیبل میں ہم ایک اور فیلڈ انسرٹ کریں گے سبجیکٹ کا. اس میں اب ہم فیلڈ انسرٹ کرتے ہیں. اس کے لیے فرسٹ آف آل ہم اس ٹیبل کو کلوز کرتے ہیں. اس کے بعد اس پہ رائٹ کلک اور ڈیزائن ویو. اب ہم ایک فیلڈ انسرٹ کرتے ہیں سبجیکٹ کے نام سے. اس کا ڈیٹا ٹائپ وہی ڈیفالٹ رکھتے ہیں شارٹ ٹیکسٹ. اس کو سیو کرتے ہیں اور اوپن کرتے ہیں ڈیٹا شیٹ ویو میں. ویو کو کلک کریں، ڈیٹا شیٹ ویو کو کلک کریں، ٹیبل اوپن ہو گیا. اب فار ایگزامپل یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ نمبر 1 ہے اس نے اپیئر ہونا ہے کمپیوٹر نیٹورکس میں. اس کا ایک اور سبجیکٹ بھی ہے فار ایگزامپل وہ ہے ICT. اب جب ہم اس کے دوسرے سبجیکٹ کو ایڈ کریں گے تو یہاں پہ اس کے رول نمبر کو ہم دوبارہ ایڈ کرتے ہیں. اس کے بعد اسی اسٹوڈنٹ کا نام، فادر نیم اور پھر سبجیکٹ. میں انٹر کرتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ ہمیں وارننگ میسج مل گیا. رول نمبر فیلڈ ہے، اس پہ ہم نے پرائمری کی اپلائی کی ہے. اس کی جو ID ہے یہ پرائمری کی کے بیس پہ یونیک بنی ہوئی ہے. پرائمری کی یہ خاصیت ہوتی ہے جب ہم کسی بھی فیلڈ کو پرائمری کی بناتے ہیں تو اس میں جو ایک ویلیو ہوتی ہے وہ ہم صرف اور صرف ایک مرتبہ انسرٹ کر سکتے ہیں. ایک سے زیادہ مرتبہ ہم اس ویلیو کو انسرٹ نہیں کر سکتے. یہاں پہ جتنی بھی ویلیوز ہوں گی وہ سب کی سب یونیک ہوں گی. اسی لیے جب ہم 1 کو دوبارہ انسرٹ کرتے ہیں تو یہ دوبارہ 1 کو انسرٹ کرنے نہیں دے گا. اب ہم اس کو اوکے کرتے ہیں اور ID کو ہم لکھتے ہیں 8. جب ہم اس ID کو 8 کرتے ہیں تو یہ تو اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، لیکن ایک اور مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ایگزامینیشن کے دوران کوئی بھی اسٹوڈنٹ جتنے بھی پیپرز میں اپیئر ہوتا ہے ہر پیپر کے لیے وہ علیحدہ رول نمبر یوز نہیں کرتا، وہ ایک ہی رول نمبر کو یوز کرتا ہے. اب اگر ہم اس کو یہ رول نمبر 8 اسائن کرتے ہیں اور اسی ID کے بیس پہ یہ ICT پیپر میں اپیئر ہوتا ہے تو جب اس کے ریکارڈ کو ہم فائنڈ کریں گے تو ہمیں صرف اور صرف پہلا ریکارڈ شو ہوگا، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ ایک ایگزامینیشن میں صرف ایک رول نمبر کو یوز کر سکتا ہے. اب ہم اس مسئلے کو جب ختم کریں گے تو یہاں پہ جو سبجیکٹ کا فیلڈ ہے اس میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کی ویلیو ایک سے زیادہ انٹر ہوتی ہے تو اس ٹیبل سے ہم سبجیکٹ فیلڈ کو ختم کر کے ایک نئے ٹیبل میں انسرٹ کر دیں گے. فرسٹ آف آل ہم اس ٹیبل سے سبجیکٹ کو ختم کرتے ہیں، رائٹ کلک اور ڈیلیٹ فیلڈ یس کریں. اب ہم اس ریکارڈ کو بھی یہاں سے ختم کرتے ہیں. اس کے لیے اس رو کو سلیکٹ کریں
رائٹ کلک کریں اور ڈیلیٹ ریکارڈ. یہ ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اب ہم ایک نیا ٹیبل بناتے ہیں. اس کے لیے ہم فرسٹ آف آل کلک کریں گے کریٹ ٹیب پہ. اس کے بعد ٹیبل ڈیزائن کو کلک کریں گے. ٹیبل ڈیزائن ویو میں اوپن ہو گیا. اب ہم یہاں پہ فرسٹ آف آل اس کو اسائن کریں گے آئی ڈی. اس کو ہم ڈیٹا ٹائپ اسائن کریں گے آٹو نمبر، تاکہ ہر ریکارڈ کو یہ ٹیبل اپنی طرف سے ایک نئی ویلیو اسائن کریں. اسی آئی ڈی کو ہم بنائیں گے پرائمری کی. پرائمری کی بنانے کے لیے اس فیلڈ کو ہم سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد پرائمری کی کو کلک کریں گے. اب ہم یہاں پہ اسائن کریں گے اس کو اسٹوڈنٹ انفارمیشن ٹیبل کی پرائمری کی. اس ٹیبل کو چونکہ ہم نے لنک کرنا ہے اسٹوڈنٹ انفارمیشن ٹیبل کے ساتھ، تو اسٹوڈنٹ انفارمیشن ٹیبل کی جو پرائمری کی ہے وہ جب ہم ادھر انسرٹ کریں گے تو وہ کی ادھر ایکٹ کرے گی ایز اے فارن کی. فارن کی وہ کی ہوتی ہے جو دو ٹیبلز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ اپنے بیس ٹیبل میں یا پیرنٹ ٹیبل میں ایز اے پرائمری کی ایکٹ کرے گی، اور وہاں سے جب ہم اس کو دوسرے ٹیبل میں انسرٹ کریں گے تو پھر اسی پرائمری کی کا جو نیچر ہوتا ہے وہ فارن کی بن جاتا ہے. پرائمری کی میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ ریکارڈ کو یونیک بناتی ہے، یہ ڈپلیکیشن کو الاؤ نہیں کرتی، جبکہ جو فارن کی ہوتی ہے اس میں ڈپلیکیشن الاؤ ہوتی ہے، بٹ اس کا مین مقصد ہوتا ہے دو ٹیبلز کو آپس میں کنیکٹ کرنا. اب ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹ انفارمیشن ٹیبل کی آئی ڈی کو انسرٹ کریں گے. اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں آئی ڈی، سمپل ہم لکھتے ہیں آئی ڈی، تو ایم ایس ایکسس میں ایک نام سے ایک سے زیادہ فیلڈ جب ہم کریٹ کریں گے تو یہ اس کو الاؤ نہیں کرتا. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اسٹوڈنٹ انفارمیشن آئی ڈی، کیونکہ یہ جو آئی ڈی ہوگی یہ اسٹوڈنٹ انفارمیشن کی ہوگی. اگر ہم یہاں پہ بیسٹ ڈیولپمنٹ پریکٹسز کو فالو کریں تو ہم فارن کی کو اس کے بیس ٹیبل کے نام کے ساتھ لکھیں گے. یہاں پہ ہم لکھیں گے اسٹوڈنٹ انفارمیشن آئی ڈی. کسی بھی ٹیبل کو جب ہم بناتے ہیں تو اس کا جو فرسٹ فیلڈ ہوتا ہے وہ پرائمری کی کا ہوگا، اور جو سیکنڈ فیلڈ ہے یہ فارن کی کے لیے. اب ہم اس کا ڈیٹا ٹائپ کون سا رکھیں گے؟ تو اس کا ڈیٹا ٹائپ وہی ہوگا جو اس کے بیس ٹیبل میں ہوتا ہے. ہم اس کے بیس ٹیبل کو اوپن کرتے ہیں اسٹوڈنٹ انفارمیشن کو ڈیزائن ویو میں، رائٹ کلک اور ڈیزائن ویو. اس کا ڈیٹا ٹائپ بیس ٹیبل میں نمبر ہے، تو ادھر بھی ہم اس کو نمبر ڈیٹا ٹائپ اسائن کرتے ہیں. اگر بیس ٹیبل میں اس کا ڈیٹا ٹائپ آٹو نمبر بھی ہو تب بھی یہاں پہ ہم سمپل نمبر کو یوز کریں گے، کیونکہ آٹو جب نمبر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا ڈیٹا ٹائپ تو نمبر ہوتا ہے. لیکن آٹو میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ہر نئے ریکارڈ کے ساتھ ویلیو میں ایک ایک انکریمنٹ کو یہ ایڈ کرتا ہے، کیونکہ فارن کی میں ہم انکریمنٹ کو ایڈ نہیں کرتے، اس میں ڈپلیکیشن پاسبل ہوتی ہے. دیٹس وائی یہاں پہ ہم ڈیٹا ٹائپ اسائن کریں گے نمبر. سمپل ٹرمز میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آٹو نمبر کوئی ڈیٹا ٹائپ نہیں ہے، یہ جسٹ نمبر ڈیٹا ٹائپ کی انکریمنٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اب ہم یہاں پہ تھرڈ فیلڈ بناتے ہیں. اس میں ہم اپنی فیلڈ کو ہیڈنگ دیتے ہیں سبجیکٹ کے نام سے، اور اس کا ڈیٹا ٹائپ وہی ڈیفالٹ شارٹ ٹیکسٹ رکھتے ہیں. اب ہم اس کو سیو کرتے ہیں. اس کو اب ہم نام دیتے ہیں اسٹوڈنٹ انفارمیشن ڈیٹیل.
اس کو ہم اوکے کرتے ہیں، کلوز کرتے ہیں۔ اب ان دو ٹیبلز کو ہم آپس میں لنک کریں گے۔ لنک سے پہلے جس کا بیس ٹیبل ہے جس میں پرائمری کی موجود ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی سمبل نہیں بنا۔ جب ہم اس کو لنک کریں گے تو یہاں پہ پلس کا سمبل ہر رو میں ہر ریکارڈ کے ساتھ آ جائے گا۔ اس کو ہم کلوز کرتے ہیں۔ ریلیشن شپ کے لیے ہم کلک کریں گے ڈیٹا بیس ٹولز کے ٹیب پہ۔ دیکھیں اس کو ہم کلک کرتے ہیں، یہاں پہ ہم کلک کریں گے ریلیشن شپس پہ۔ جیسے ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو اس کی ونڈوز کے ساتھ ساتھ شو ٹیبلز کی جو ونڈو ہے وہ بھی اپیئر ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں اگر یہ اپیئر نہ ہو، سمپل یہ ریلیشن شپس کی ونڈو اپیئر ہو جائے تو پھر ہم ٹیبلز کو کس طرح شو کریں گے؟ اس کے لیے ہم کلک کریں گے شو ٹیبلز کے کمانڈ پہ۔ دوسرا طریقہ ہے ہم یہاں پہ اس پین پہ رائٹ کلک کریں گے اور اس کے بعد شو ٹیبل کو کلک کریں گے۔ اب یہاں سے ہم نے ان ٹیبلز کو ریلیشن شپ پین پہ پیسٹ کرنا ہے جن ٹیبلز کو ہم نے آپس میں لنک کرنا ہے۔ ہمارے دو ٹیبلز ہیں اسٹوڈنٹ انفارمیشن، اس کو سلیکٹ کریں اور ایڈ بٹن کو کلک کریں۔ یہ دیکھیں یہ ٹیبل اپیئر ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس ٹیبل کو ہم پیسٹ کرنا چاہتے ہیں سمپلی اس پہ ڈبل کلک کریں۔ یہ دیکھیں اب ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ یہ دونوں ٹیبلز آ گئی ہیں، یہ ہمارا پیرنٹ ٹیبل اور یہ چائلڈ ٹیبل، یا یہ بیس ٹیبل، یہ ڈرائیو ٹیبل۔ ریلیشن شپ بنانے کے لیے سمپلیسٹ جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پرائمری ٹیبل کی جو آئی ڈی ہیں اس کو اٹھا کے دوسرے ٹیبل کی اس فیلڈ پہ ڈراپ کریں گے جس میں اس پرائمری ٹیبل کا نام موجود ہو اور اس کے بعد آئی ڈی لکھی ہو۔ دیکھیں ہم اس آئی ڈی کو کلک کرتے ہیں، ڈریگ کرتے ہیں اور سیکنڈ جو فیلڈ ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں پرائمری ٹیبل کا نام موجود ہے۔ یہاں پہ ہم اس کو ڈراپ کر دیں گے اور کریٹ کو کلک کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ جو ریفرنشل انٹیگریٹی ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پھر ڈسکس کریں گے۔ اب ہم صرف اور صرف ریلیشن شپ کو بناتے ہیں۔ جیسے ہی میں کریٹ کو کلک کرتا ہوں تو اس کی جو آئی ڈی ہے اور اسٹوڈنٹ انفارمیشن ڈیٹیل کی جو اسٹوڈنٹ انفارمیشن آئی ڈی فیلڈ ہے یہ دونوں آپس میں لنک ہو جائیں گے۔ کریٹ کو کلک کرتے ہیں، یہ دیکھیں دونوں آپس میں لنک ہو گئے۔ اب ہم اس کو سیو کرتے ہیں، اس کے بعد کلوز کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے پرائمری ٹیبل کو اوپن کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ پلس کے جو سمبلز ہیں وہ بن گئے ہیں۔ اب فار ایگزامپل ارشان کے جو سبجیکٹس ہیں اس کو میں پٹ کرتا ہوں اسٹوڈنٹ انفارمیشن ڈیٹیل ٹیبل میں، تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ انفارمیشن ڈیٹیل ٹیبل کو اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس پلس کو کلک کرتا ہوں، جو اسٹوڈنٹ انفارمیشن ڈیٹیل ٹیبل ہے یہ اسی ٹیبل کے اندر کھل گیا ہے۔ اب ہم یہاں پہ آئی ڈی نمبر 1 پہ جو اسٹوڈنٹ ایگزسٹ کر رہا ہے اس کی ویلیو کو ہم پٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کے سبجیکٹس ہیں کمپیوٹر نیٹورکس، آئی سی ٹی، آپریٹنگ سسٹم، آفس آٹومیشن اور فار ایگزامپل سی پلس پلس۔ اب ہم اس مائنس کو جب کلک کریں گے تو یہ جو ایکسپینڈڈ ٹیبل ہے یہ سکویز ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ کلوز ہو جاتا ہے۔ اب ہم فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کے ریکارڈ کو انسرٹ کرتے ہیں تو ہم پلس کو کلک کریں گے، اس کے سبجیکٹس کو فار ایگزامپل میں ایڈ کرتا ہوں، ایم ایس ایکسیس، ڈیٹا بیس، ای کامرس،
graphic designs or for example project. اور فار ایگزامپل تھرڈ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے ریکارڈ میں انسرٹ کرتا ہوں ICT، اس کا صرف ایک ریکارڈ ہے ایکسٹرا. فار ایگزامپل فورتھ نمبر جو اسٹوڈنٹ ہے میں اس کے ایک ریکارڈ کو انسرٹ کرتا ہوں آپریٹنگ سسٹم. اب جو فارن کی ہے اس میں جو سیکوینس ہے وہ ضروری نہیں ہے. فار ایگزامپل علی کا ایک اور ریکارڈ میں نے انسرٹ کرنا ہے. اس سے پہلے میں شہزاد کی ایک انٹری کر چکا ہوں، لیکن اگر علی کی انٹری اس کے بعد بھی ہم کر لیں تب بھی یہ ریلیشن شپ کے تھرو ایکسیس کرے گی ویلیو کو. دیکھیں میں علی کا جو ریکارڈ ہے اس کے پلس کو میں کلک کرتا ہوں، یہاں پہ میں انٹر کرتا ہوں فار ایگزامپل C++ اور سیو کرتا ہوں. اب ہم جب اس ٹیبل کو اوپن کریں گے تو اس ٹیبل میں پیرنٹ ٹیبل سے جو انٹریز ہیں وہ آٹومیٹکلی شفٹ ہوئی ہوں گی. اس کو بھی ہم اوپن رکھتے ہیں اور اسٹوڈنٹ انفارمیشن ڈیٹیل کو بھی اوپن کرتے ہیں. اس کے لیے آپ اس پہ ڈبل کلک کریں. یہ دیکھیں یہ فارن کی، یہاں پہ یہ جو 1 2 3 ہیں یہ تو یونیک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یوز ہو رہی ہیں یہ ویلیوز. اب یہ جو 1 اور 2 اور 3 اور 4 ہے یہ اسٹوڈنٹ انفارمیشن ٹیبل کی جو ID ہے یہ اس ویلیوز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. دیکھیں یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ انفارمیشن ID فیلڈ میں ویلیو نمبر 1 ہے، اس سے مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ انفارمیشن ٹیبل کی ID فیلڈ میں جو 1 ریکارڈ ہے یہ ان کی ویلیوز ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ 1 ارشان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ 1 اس ویلیو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ڈیٹیل میں جب ہم آتے ہیں یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں ID نمبر 2 کو، تو اس ID نمبر 2 سے مطلب ہے ان اسٹوڈنٹ انفارمیشن ٹیبل کی ID میں جو ویلیو نمبر 2 ہے یہ اس کی ویلیوز ہیں. تو ID نمبر 2 پہ ویلیوز ہیں اشال کی. اب اگر ہم ID نمبر 3 کو دیکھیں یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے علی کو. ہم اسٹوڈنٹ انفارمیشن ٹیبل میں ID نمبر 3 کی ویلیو کو چیک کرتے ہیں اسٹوڈنٹ انفارمیشن ڈیٹیل میں، تو دیکھیں اس کی ایک ویلیو ICT اور دوسری ویلیو ہے C++. اس ٹیبل میں ابھی دو جو مسئلے ہیں وہ ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کے سامنے انہی مسئلوں کو ابھی سرفیس کرتا ہوں. ریلیشن شپ میں یہ ایک خاصیت ہوتی ہے جب ہم پیرنٹ ٹیبل میں اس کی پرائمری کی ویلیو کو چینج کرتے ہیں تو جو اس کی فارن کی ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتی ہے. اور جب ہم پرائمری کی کے ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو فارن کی ہوتی ہے وہ بھی آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ ریلیشن شپ کے دوران ہم نے ریفرنشل انٹیگریٹی کے اندر کیسکیڈ اپڈیٹ اور ڈیلیٹ کو چیک نہیں کیا تھا تو یہ جو دو ٹیکنیکس ہیں یہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہوں گے. اب دیکھیں ہمارے پاس اس ٹیبل کے جو فرسٹ 4 ریکارڈز ہیں ان کی ویلیوز ڈیٹیل ٹیبل کے اندر موجود ہیں. فار ایگزامپل جو ID نمبر 3 ہے اس کو میں چینج کر کے 13 کرتا ہوں. اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا بیس رولز جو پرائمری کی ویلیو چینج ہو جاتی ہے تو اسی کے بیس پہ ڈیٹیل ٹیبل کے اندر جو ویلیو ہوگی جو اس ویلیو کو ریپرزینٹ کرے گی اس کے ساتھ لنک ہوگی اس کو بھی چینج ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہم نے کیسکیڈ اپڈیٹ اور ڈیلیٹ کو اپلائی نہیں کیا تو دیٹس وائی یہ جو اپڈیشن ہے کیسکیڈ اپڈیٹ کو چیک نہ کرنے کی وجہ سے چینج نہیں ہوگی. دیکھیں میں اس کو سیو کرتا ہوں
اور جب اسٹوڈنٹ انفارمیشن ڈیٹیل کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ جو 3 کی ویلیو ہے دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب ہم چیک کرتے ہیں ڈیلیشن کو، اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. شہزاد آئی ڈی نمبر 4 یہ اسٹوڈنٹ انفارمیشن ڈیٹیل میں موجود ہیں. دیکھیں میں اس کو اوپن کرتا ہوں، یہاں پہ فون کی میں 4 نمبر کا ریکارڈ موجود ہے. اب اس ریکارڈ کو میں ختم کرتا ہوں. دیکھیں میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، رائٹ کلک اور ڈیلیٹ. یس کرتے ہیں. میں نے پرائمری ٹیبل سے آئی ڈی نمبر 4 کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹ انفارمیشن ڈیٹیل ہے جو اس کا چائلڈ ٹیبل ہے اس سے یہ ریکارڈ ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے. دیکھیں اس میں آئی ڈی نمبر 4 موجود ہے. ریلیشن شپ کے دوران ہم نے کیسکیڈ ڈیلیٹ کو چیک نہیں کیا تھا، دیٹس وائی یہاں پہ یہ جو ویلیو ہے یہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ریلیشن شپ میں ریفرنشیل انٹیگریٹی کو اپلائی کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ کیسکیڈ اپڈیٹ اور کیسکیڈ ڈیلیٹ کو بھی ایکٹیو کریں گے، تو یہ جو پرابلم ہے یہ پھر سالو ہو جائیں گے. آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس میں اپنے کویسچن کو ڈراپ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کروں گا.